Assalamu alaikum viewers, hope you are fine. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Al Madina Online Quran Academy. Learn Quran with the Tajweed through by Hafiza Iman. آئیے میرے ساتھ لیسن کو تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریڈ کریں گے نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 4۔ اس میں ہم سیکھیں گے کہ جب کسی لفظ کے اوپر زبر، زیر یا پیش آتی ہے تو اسے ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں، اور زبر، زیر اور پیش کیا ہوتی ہے، ان کا سائن کس طرح سے ہوتا ہے، ان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، ان کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے لاسٹ لیسنز میں کیا ریڈ کیا تھا؟ الف، لیکن یہاں پر ہم اس کو ریڈ کریں گے حمزہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو الف ہے لیکن اس کو ہم حمزہ کیوں ریڈ کریں گے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی بھی سائن آ جائے گا، جیسے یہ زبر ہے، زبر، زیر، جزم، پیش یا کوئی بھی سائن آ جائے گا تو الف کو ہم حمزہ ریڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات جو تھی، سب سے پہلے لفظ کی، وہ آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زبر، زیر اور پیش کی۔ ٹھیک ہے، زبر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کے اوپر یہ والا سائن ہے، یہ زبر ہے۔ زبر ہمیشہ لفظ کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، یہ چھوٹی سی لائن ہوتی ہے جسے ہم زبر بولتے ہیں، اور یہ ہمیشہ لفظ کے اوپر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور زیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لفظ کے نیچے ہوتی ہے۔ سیم یہ زبر کی جیسی ہی لائن ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہوتی ہے؟ لفظ کے نیچے والی سائڈ پہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پیش واو کے جیسی بھی نظر آتی ہے، یہ مڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہ سیدھی لائن تھی، یہ بھی سیدھی لائن ہے لیکن یہ تھوڑا سا اوپر سے مڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ واو کے جیسا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریڈ کریں گے پیش۔ ٹھیک ہے، اور جو پیش ہوتی ہے وہ بھی اوپر ہوتی ہے لیکن پیش کی شیپ زبر اور زیر دونوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو فوراً سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ پیش۔ ٹھیک ہے، یہ ہے زبر، زبر ہمیشہ لفظ کے اوپر ہوتی ہے، اور یہ ہے زیر، اور زیر ہمیشہ لفظ کے نیچے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور زبر اور زیر دونوں کی شیپ سیم ہوتی ہے لیکن ان میں ڈفرنس یہ ہوتا ہے کہ زبر اوپر اور زیر نیچے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیش واو کے جیسی نظر آتی ہے اور پیش مڑا ہوا ہوتا ہے آگے سے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم ان کو بولتے ہیں حرکت۔ ٹھیک ہے، اور جب ان کو ہم جمع میں لے جائیں گے تب ان کو بولیں گے حرکات۔ ٹھیک ہے، زبر، زیر، پیش، ان کو ہم بولتے ہیں حرکات۔ ٹھیک ہے، جب یہ حرکات لفظ کے اوپر آ جاتی ہیں، لفظ کیا ہے؟ یہ الف یعنی حمزہ ہے۔ اب یہ تو حمزہ کیا ہے؟ حمزہ ایک لفظ ہے، حرف ہے، اور حرف کے اوپر حرکت ہے زبر، اور یہ بھی حرف ہے حمزہ، اور حمزہ کے نیچے حرکت زیر ہے۔ ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو ہم حرکت بولیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریڈ کریں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ان کو ہم جلدی ریڈ کرتے ہیں لیکن اتنا بھی جلدی ہم ریڈ نہیں کریں گے کہ جھٹکا لگا دیں اور بالکل سپیڈلی آگے چلتے جائیں۔ ان کو تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہے، جس کے اوپر صرف زبر، زیر اور پیش آئے گی اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی جلدی نہیں ریڈ کریں گے کہ جھٹکا لگا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم ریڈ کریں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، آ ای او۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ہے کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ہے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو،
تا تی تو، یہ سیم ٹو سیم وہی لفظ ہے، صرف ان کے اوپر کیا ڈفرینس ہے، ان کے اوپر ڈفرینٹ ہے زبر زیر اور پیش کا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو یاد رہے گا کہ زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، پیش مڑا ہوا ہوتا ہے، تب آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے گی، اور یہ لیسن بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب اس لیسن کو ریڈ کرنا ہے تو آپ نے اچھے طریقے سے، جیسے ہم نے فرسٹ ایکسرسائز میں لفظوں کو ادا کیا تھا، ان کو پڑھنے کا طریقہ، ان کے جو ساؤنڈ تھے ان کی آواز نکالنے کا طریقہ، آپ نے یہاں پر بھی سیم ویسے ہی اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ گرین کلر کے لفظ آ رہے ہیں تو ان کو ہم موٹا کریں گے، اور جو ہا ہے اس کی کلیئرلی آواز نکالیں گے، سین سیٹی ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی بھی ایسے کلیئرلی آواز نکالیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس لیسن کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے اس کے جتنے بھی لفظ ہیں ہر لفظ کو آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ جب آپ اس کو بار بار ریڈ کریں گے اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سمجھ کر اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ لیسن میں۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ، یا آپ کسی بھی قسم کا کویشچن کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں نیچے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ خیال رکھیے گا اپنا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ اگر آپ گھر بیٹھے ایزیلی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر میں 1 بائی 1 کلاسز دیتی ہوں، 30 منٹ کی کلاس ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کی۔ نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔